أصبح إذا أمسى عاد غدا ما دام من فك ما بره ما فدا ما دام ليس. فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فعل تام، دوسرا ہے فعل ناقص. فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، فعل تام، فعل ناقص. فعل تام اس فعل کو کہتے ہیں جو اپنے فاعل کے لیے صرف مصدری صفت کو ثابت کرے یا مصدری معنی کو ثابت کرے. فعل تام اس فعل کو کہتے ہیں جو اپنے فاعل کے لیے صرف مصدری معنی ثابت کرے. جیسے کہ ضرب زید، اب ضرب نے زید کے لیے صرف ضربن والے معنی کو ثابت کیا ہے. یضرب زید، اب یضرب نے زید کے لیے صرف مصدری معنی ثابت ہے. اور فعل ناقص وہ فعل ہے جو اپنے فاعل کے لیے مصدری معنی کے علاوہ کوئی اور صفت بھی ثابت کرے. اپنے فاعل کے لیے مصدری معنی کے علاوہ اور صفت بھی ثابت کرے. جیسے کان زید عالما، اب کان نے زید کے لیے کون والے معنی کو بھی ثابت کیا، اس کے علاوہ عالم والے معنی کو بھی کیا ہے ثابت کیا کہ کان زید عالم، ہے زید جاننے والا زید. افعال ناقصہ 17 ہیں. کانا، سارا، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسا، عاد، آز، غدا، راح، ما زال، من فك، ما بره، ما فدا، ما دام، ليس. افعال ناقصہ ہمیشہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو رفع دے کر اپنے لیے اسم بناتے ہیں اور خبر کو نصب دے کر اپنے لیے خبر بناتے ہیں. جیسے کہ کان زید قائما، کان زید عالما. اتنی بات آگے ذہن میں. گردان اور تصرف کے اعتبار سے افعال ناقصے کی 3 قسمیں ہیں. گردان کہو، تصریف کہو، ایک ہی چیز ہے. گردان کے اعتبار سے افعال ناقصہ کی 3 قسمیں. ایک ہے غیر متصرف. غیر متصرف کہو تمہاری مرضی، افعال ناقصہ جامدہ کہو بھی تمہاری مرضی، ایک ہی چیز ہے. غیر متصرف بھی اسی کو کہا جاتا ہے، جامدہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے. گردان کے اعتبار سے افعال ناقصہ کی 3 قسمیں ہیں. گردان کے اعتبار سے افعال ناقصہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے غیر متصرف. غیر متصرف اس کو کہتے ہیں کہ جس کا صرف ماضی مستعمل ہو، بس باقی مضارع، امر، یہ چیزیں اس کی جو ہے استعمال میں نہ ہو. دوسرا قسم ہے تصرف ناقص. تصرف ناقص کا معنی صرف ماضی اور مضارع استعمال میں ہوں، باقی امر جو ہے وہ بالکل استعمال میں نہ ہو. اور تیسرا قسم ہے تصرف تام. تصرف تام، تصرف تام اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ماضی، مضارع، امر تینوں گردانیں مستعمل ہوں، استعمال میں ہوں. تو گردان کے اعتبار سے افعال ناقصہ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر اول غیر متصرف، نمبر 2 تصرف ناقصہ، بولو تو صحیح، تصرف تام، تصرف ناقص، تصرف ناقص، اور نمبر 3 تصرف تام، تصرف تام. اب وہ افعال ناقصہ جو غیر متصرف ہوں، یعنی جن کا صرف ماضی مستعمل ہو، وہ 6 ہیں. افعال ناقصہ کل 17 ہیں.
ان میں سے 6 افعال ناقصہ جو ہے وہ غیر متصرف ہیں، یعنی ان کا صرف ماضی مستعمل ہے، باقی ان کی گردانیں مستعمل نہیں ہے۔ وہ 6 ہیں: مادام، لیس، غدا، راح، آز، آد۔ 17 میں سے 6 کیا ہو گئے؟ بولو تو صحیح، غیر متصرف۔ اب ان کا صرف ماضی آتا ہے، آز کا صرف ماضی مستعمل ہے، مادام، مادام، مادم تم صرف ماضی مستعمل ہے، لیس کا بھی صرف ماضی مستعمل، راح، آد ان کا بھی صرف کیا ہے؟ ماضی مستعمل ہے۔ یہ 6 فعل ہیں۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ وہ افعال ناقصہ جن میں تصرف ناقص ہوتا ہے، یعنی جن کا ماضی اور مضارع مستعمل ہیں، وہ 4 فعل ہیں: ما زال، من فک، ما برح، ما فتح۔ یہ 4 فعل ان کا ماضی بھی مستعمل ہے، مضارع بھی کیا ہے؟ مستعمل ہے۔ ما زال، من فک، ما برح، ما فتح۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ تو اب کتنے نکل گئے؟ 17 سے 6 وہ اور 4 یہ کتنے ہو گئے؟ 10۔ باقی کتنے بچ گئے؟ 7۔ وہ 7 کے ساتھ جو ہے افعال تصرف تام ہیں، وہ 7 کے ساتھ افعال کیا ہے؟ تصرف تام ہے۔ ان کا ماضی بھی مستعمل ہے، مضارع بھی، امر بھی ان کا کیا ہے؟ مستعمل ہے۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ کہتا ہے افعال ناقصہ 17 ہیں: کانا، سارا، ظل، بات، اسبا، ازا، امسا، آد، آز، غدا، راح، ما زال، من فک، ما برح، ما فتح، ما دام، لیس۔ ان افعال، یہ افعال صرف فعل کے ساتھ پورا نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک خبر کی طرف محتاج ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ناقصہ کہا جاتا ہے۔ یہ جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مسند الیہ کو رفع کرتے ہیں، مسند کو نصب کرتے ہیں، جیسے کان زید قائما، جیسے کان زید قائما۔ مرفوعہ یعنی زید کو رفع دیا گیا ہے، اس کو اسم کان کہتے ہیں، اور منصوب کو خبر کان کہتے ہیں، باقی کو کہتے ہیں اسی کان پر قیاس کر۔ اچھا، اب یہ کان جو ہے یہ 3 قسم پر ہے۔ کان 3 قسم پر ہے: کان ناقص، کان تام، کان زائدہ۔ کان ناقص وہ ہے جو اپنے لیے اسم اور خبر چاہے، کان تام وہ ہے جو اپنے لیے صرف فاعل چاہے، بس کان زیدن، کان مطر، بس بارش تھا، اور کان زائد وہ ہے کہ لفظوں میں کان ہو یا نہ ہو، اس کے ہونے نہ ہونے سے معنی میں فرق آ جائے۔ کان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسم: کان ناقصہ، تامہ، زائدہ۔ کان ناقصہ وہ ہے جو اپنے لیے اسم اور خبر چاہے، اور کان تام وہ ہے جو صرف اپنے لیے فاعل چاہے، جیسے کان مطر بمعنی حصل مطر، اور کان زائد وہ ہے جو لفظوں میں ہو یا نہ ہو، اس کے ہونے نہ ہونے سے معنی میں کوئی فرق نہیں۔ کان زائد وہاں ہوتا ہے جہاں 2 چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہو، ان کے درمیان کان آ جائے۔ بھئی جہاں مبتدا ہوگی خبر ضرور ہوگا، تو اب یہ مبتدا اور خبر آپس میں لازم ملزوم ہے، ان کے درمیان جب کان آ جائے وہ کان زائد ہوتا ہے۔ فعل اور فاعل یہ آپس میں لازم ملزوم ہے، موصوف اور صفت بولو تو صحیح لازم ملزوم ہے، معطوف اور معطوف علیہ، ما فعل، ما تعجبیہ اور فعل تعجب کا صیغہ یہ آپس میں لازم ملزوم ہے۔ تو کان جو ہے زائد وہیں پہ ہوتا ہے جہاں کیا ہے؟ 2 لازم۔ کان سے صرف کان مراد ہے، باقی کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنت، صرف واحد مذکر غائب کا صیغہ
یہ لازم ملزوم کے درمیان آ جائے تو زائد ہوتا ہے. جیسے کہ ما اور فعل تعجب کے درمیان آ جائے ما کان اضربہ، کیسا اچھا مارا اس ایک آدمی نے. تو اب یہ ما کان کو ہٹاؤ، ما اضربہ کہو بھی وہی بات ہے، ما کان اضربہ کہو بھی وہی بات ہے. جاءنی زید عالم، زید موصوف عالم صفت. اب جاءنی زید کان عالم موصوف صفت کے درمیان کان کو لاؤ بھی ٹھیک لاؤ بھی ٹھیک. یا جاءنی زید و بکر، یہ ماتو فلیں. اب یوں کہو جاءنی زید و کان بکر، ماتو فلیں کے درمیان کان آ جائے. زید قائم مبتدا خبر ہے، درمیان میں کان لاؤ.